بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام ناظرین کرام، السلام علیکم. ایک عجیب اتفاق ہے کہ ایک تجزیے کے مطابق، ایک سائنسی تحقیق کے مطابق، جینیاتی طور پر چوہا ایک ایسا جانور ہے جو انسانوں سے بہت قریب ہے. یہی وجہ ہے کہ سائنسدان جب انسانی بیماریوں پر تحقیق کرتے ہیں تو چوہوں کو تخت مشق بناتے ہیں، اور اسی لیے مغربی مفکرین انسان کو سماجی حیوان بھی کہتے ہیں. اس سے ظاہر ہوا کہ چوہا اور انسان میں بڑی مماثلتیں موجود ہیں. مشہور یونانی فلسفر ارسطو فرماتے ہیں، انسان کو دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ اور شاہکار قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان اللہ کا ایک بہت بڑا شاہکار ہے، عجوبہ ہے، یہ اشرف المخلوقات ہے کیونکہ اس میں عقل موجود ہے. اور ادھر پشتو زبان کے مشہور شاعر رحمان بابا فرماتے ہیں، انسان میں حیوانی صفات بھی ہے، جب تک وہ انسانیت کے اعلیٰ صفات کے ساتھ متصف نہ ہو انسان کہلانے کا حقدار نہیں کہلاتا. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان میں انسانیت کے اوصاف باقاعدہ تربیت کے ذریعے ماں کی گود سے ہی پروان چڑھانا پڑتا ہے، ورنہ وہ ماحول کی آلودگیوں سے حیوانیت کے راستے پر گامزن ہو کر اپنی انسانی شرافت کو کھو بیٹھتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تربیت کے بغیر انسان کا معیار اور حرکات و سکنات چوہے جیسی ہی ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات وہ چوہے سے بھی گری ہوئی حرکتیں کرتا ہے. مثال کے طور پر جب چوہا انسانوں کے گھروں میں گھس کر انسانی غذائیں، روٹی، اخروٹ اور دوائیاں بڑے شوق سے چرا کر کھانے لگتا ہے، گھر کو نقصان پہنچاتا ہے، تو انسان کو چوہے کا یہ عمل غیر قانونی اور برا لگتا ہے اور سزا کے طور پر مختلف قسم کے حربے اور سزائیں تجویز کرتا ہے. کہ جب ایک چوہا ہمارے گھروں میں ہمارے جمع شدہ غذا کو نقصان پہنچاتا ہے، قطار کے کھا جاتا ہے، تو اس کے لیے پرانے ٹریپ نہیں جو ایک وقت میں ایک چوہے کو مار کر بیکار ہو جاتا تھا، لیکن اب اس کے لیے ایسے ٹریپس ایجاد ہوئے ہیں جن کا استعمال کر کے ایک ساتھ گھر میں موجود تمام چوہوں کو ختم کیا جاتا ہے. جب اس جال کے اندر پھنس جاتے ہیں، اس نئے ٹریپ میں جتنے بھی چوہے ہیں، جب اس کے اندر پسندیدہ غذا کی خوشبو کی تلاش میں جب وہاں پہنچتے ہیں تو اس لالچ میں وہ سب اس جال میں پھنس جاتے ہیں. پھر وہ انسان جو بڑا ذہین اپنے آپ کو کہلاتا ہے ان سب کو مار کر لے جا کر کوڑے دان میں پھینکتا ہے. کہ اتنی ہوشیاری سے چوہوں کا شکار کرنے والا انسان خود بھی اکثر ایک چوہا ثابت ہوتا ہے. جنس اور پیٹ کے تقاضے، شو بازی، اولاد کی محبت، مال کی حرص، شہرت کا نشہ، اقتدار کی ہوس، معاشرے میں بلند سٹیٹس کی تمنا، وسیع بینک بیلنس، بڑی بڑی جائیدادیں اور چمکتی دمکتی گاڑیاں، عالیشان گھر، فارن ٹرپس، نہ جانے کیا کچھ، یہ سب آدمی کے لیے اکثر اوقات چوہے دان ٹریپ ثابت ہوتے ہیں، جنہیں اس کا شکاری ابلیس شیطان اس کے نفس کے ذریعے سے اس میں ٹریپ کر دیتا ہے، ان کے راستے میں بچھا دیتا ہے. تو ان کی کشش میں انسان انبیاء اور اولیاء کے راستے کو، قرآن کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے اور شیطان کے راستے پر چل پڑتا ہے، اور آخر میں ایک کے بعد ایک اس ٹریپ میں پھنسے چلے جاتے ہیں، اور آخر کار موت کا فرشتہ آ کر ان کی مری ہوئی آلودہ روح کو بھی نکال کر مردہ جسم کو خالی چھوڑ دیتا ہے. تو پھر جو فرشتے جنت جہنم کے اندر، جو فرشتے ان کو جہنم میں ڈالنے والے فرشتے آتے ہیں، باقی فرشتے تو ان کی بدبودار جسم کے قریب بھی نہیں جاتے ہیں، لیکن جن فرشتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ گناہگار لوگوں کو جہنم میں ڈالے. آئے میرے پیارے دوستو، ہم سب اللہ سے دعا کریں، توبہ کریں، ورنہ ہم سب چوہوں کی طرح کسی دن ایک ٹریپ میں پھنس جائیں گے اور جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں اپنے ذمہ داریوں کو ادا کرنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.